انور صاحب، پی ٹی آئی پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کا بھی الزام لگا ہے. معاملہ یہ رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے بنیاد ہیں؟ دیکھیے سلمہ، بانی پی ٹی آئی نے پہلی مرتبہ سہرش جو 9 مئی کے سلمہ صاحبہ واقعات جا ہیں چکی ہیں انور صاحب. سوری میں معافی چاہتا ہوں، چونکہ وہ میرے ساتھ کام کرتی رہی ہیں، میرے ذہن میں وہی تھا. تو سرش دیکھیے کہ پہلی مرتبہ 9 مئی کے واقعات میں بانی پی ٹی آئی نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی جی ایچ کیو کے سامنے. اس سے پہلے جو ایویڈنس تھے انٹیلیجنس اداروں کے پاس، جو فون ٹیپ کیے گئے مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، ان میں انہوں نے کہا گیا کہ ہم نے جناح ہاؤس کی طرف جانا ہے، ہم نے جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے، وہاں ہم نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. تو یہ ایویڈنس جو ہے وہ ریاست کے پاس موجود تھے. مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کا جو ٹرائل تھا وہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے تھا. آپ کے پاس ایویڈنس موجود تھے، آڈیو ٹیپس آپ کے پاس موجود تھیں، تو وہ سپیڈی ٹرائل کیوں نہ ہو سکا؟ یہ ریاست کی کمزوری تھی، جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ پروپیگنڈا مزید تقویت پکڑتا گیا، اور آج یہ نوبت آئی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اس پروپیگنڈے، اس بیانیے کو ختم کرنے کے لیے یا حقائق عوام کو بتانے کے لیے اب آپ کی جو حکومت ہے اس کے تمام وزراء میدان میں آئے ہیں. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس وقت یہ کیا، کیا یہ 9 مئی کے فوراً بعد یہ حقیقت جو تھی، جو حقائق تھے، کیا عوام کے سامنے نہ رکھے جاتے، میڈیا کو ایویڈنس نہ دیے جاتے؟ دوسری بات، اب جب کہ آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد حکومت کے جو وزراء ہیں وہ ایکٹیو دکھائی دیے ہیں. جو واقعات اس وقت ہوئے تھے اس کو اب بیان کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے یہ تو ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کہیں گے، اور وہ حق بجانب بھی ہے شاید، کیونکہ ٹرائل میں بڑا تاخیر ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی سیاسی کارروائی کی جا رہی ہے، جو کہ وہ اس بیانیے کو سیل کر رہے ہیں اور لوگ اس کو بائے بھی کر رہے ہیں. اب آتی ہے حکومت کی بات. یہ کام انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا جب 9 مئی کے واقعات ہوئے. چلیے اب شروع کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو عوام کو یہ بتا رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں حقائق کیا ہیں، تو اب انہیں جو عدالتوں میں کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے. ان حملوں میں، ان انسٹالیشن پر جنہوں نے اٹیک کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ قانون کے دائرے میں آتے ہیں. دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو اب تحریک چلنے جا رہی ہے اس پر بھی غور کرنے کی. یہ تو آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے اور ایک مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے ڈیجیٹل اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کہ حکومت اپنا بیانیہ اور اپنا موقف پیش کرے. حکومت سمجھتی ہے کہ یہ حقائق ہے تو پھر وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں، میڈیا کو دیے جائیں. دوسری بات، اب حکومت کو اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ وہ پولیٹیکلی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انگیج کرے. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی شامل ہونے جا رہی ہیں اس کو ڈس انگیج کیا جائے. وہ کیسے کرنا ہے؟ پولیٹیکل طریقے سے کیا جانا ہے. ماضی میں بھی ہوتا ہے، اب بھی ہوگا. دیکھیے جے یو آئی فے کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ 16 ماہ کی حکومت میں ان کے ساتھ تھے تو اب ان کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے مابین بھی کوئی وہ کوارڈینیشن نہیں ہے. ایک وزیر کوئی بات کرتا ہے، دوسرا وزیر کوئی بات کرتا ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اور بیان سامنے آتا ہے. لہٰذا کوارڈینیشن کی کمی ہے. آپ کو کوارڈینیشن کے تحت آگے بڑھنا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے انتخابات میں اقتدار کے حصول کے لیے کسی ادارے سے مدد لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے، چھوڑیے ملک کے لیے تو پھر آپ ان کی جو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ بھی آپ پر اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے آپ کا، کہ آپ ڈیفینڈ کیجیے. دوسری بات، اگر آپ نہیں کریں گے سرش تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ عوام میں پرویل کرتا چلا جائے گا. بالکل.